بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ کی اشباہ والنظائر کے متعلق چند ضروری باتیں آج ہم کے سبق میں پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سبق سے جو ہے اس کتاب کا درساً آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ اس کتاب کے مقدمے میں بہت اہم چیزیں اور بہت اہم باتیں ہم نے پڑھی ہیں۔ اس کا جو گزشتہ سبق تھا اس میں یہ بات آئی تھی کہ الاشباہ والنظائر جو ہے وہ کتب غیر معتبرہ میں سے ہے یا کتب معتبرہ میں سے، کیونکہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معرکۃ الآراء تصنیف رسم المفتی کے اندر الاشباہ والنظائر کو جو ہے کتب غیر معتبرہ کی فہرست میں شمار کیا ہے، اور اس کے ضمن میں انہوں نے 3 چیزوں کی شرطیں بتائی ہیں اور 3 وجوہات بتائی ہیں ان کتابوں کی فہرست کے بعد کہ ان کتابوں کو کتب غیر معتبرہ میں کس وجہ سے شمار کیا جا رہا ہے۔ تو وہ صاحب شارح نے جو اس کے الاشباہ والنظائر کے شارح ہیں، جن کا مقدمہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے وضاحت کر دی تھی کہ الاشباہ والنظائر کے اندر ان وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ بھی پائی جاتی ہے تو مختصر طور پر پائی جاتی ہے، ورنہ الاشباہ والنظائر کتب غیر معتبرہ میں سے نہیں ہے۔ بس اتنی بات ہے کہ اس سے آنکھ بند کر کے فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، بلکہ جب اس سے فتویٰ دیا جائے تو جو ہے غور و فکر کر لی جائے اور دوسری کتابوں کی تائید حاصل کر لی جائے، اسی کے بعد علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ کی اس معرکۃ الآراء تصنیف کی سے فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ علامہ ابن نجیم کی الاشباہ والنظائر، جیسا کہ تحریر کیا جا چکا ہے کہ الاشباہ والنظائر کے نام سے علم فقہ اور غیر علم فقہ میں متعدد کتابیں تحریر کی گئی، مگر جو شہرت و مقبولیت فقہ سے تعلق رکھنے والی علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ کی الاشباہ والنظائر کو حاصل ہوئی وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکی۔ ابن نجیم رحمہ اللہ کی یہ کتاب درس نظامی کا بھی حصہ ہے، اور بہت سے اہل علم نے تحاشیہ و تشریح، ترتیب و تبویب اور اضافہ و تعلیق مختلف طریقوں سے اس کی خدمت انجام دی ہے۔ یہ کتاب امام ابن سبکی اور علامہ سیوطی رحمہم اللہ کی الاشباہ والنظائر سے مستفاد ہے اور درج ذیل 7 فنون پر مشتمل ہے۔ تو یہاں اس میں بتایا گیا ہے کہ الاشباہ والنظائر کے نام سے، کیونکہ الاشباہ والنظائر مثالوں کو کہتے ہیں جو ملتے جلتے مسائل ہوں اور ان کا حکم ایک ہو، یا 2 ملتے جلتے مسائل، 2 مسائل بالکل ایک سے لیکن دونوں کا حکم الگ الگ ہے، ان مسائل کو الاشباہ والنظائر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو الاشباہ والنظائر کے نام سے بہت ساری کتابیں علم فقہ کے اندر بھی لکھی گئی، اور بہت ساری کتابیں الاشباہ والنظائر کے نام سے جو ہے دیگر فنون میں بھی لکھی گئی، لیکن شارح فرما رہے ہیں کہ علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ کی اس معرکۃ الآراء کتاب الاشباہ والنظائر کو جو شہرت ملی ہے اور جو مقبولیت ملی ہے وہ کسی کتاب کو نہیں ملی ہے۔ حالانکہ علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو امام ابن سبکی اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ، امام سبکی رحمہ اللہ کی الاشباہ والنظائر ایک کتاب ہے، اسی طریقے سے علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی الاشباہ والنظائر ایک کتاب ہے۔ ان دونوں کتابوں سے مستفاد کر کے علامہ نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو مرتب کیا اور اس کتاب کو تصنیف دیا، لیکن علامہ سبکی رحمہ اللہ کی اس کتاب کو اب آج کل کے جو طلبہ ہیں وہ نہیں جانتے، وہ غیر معروف ہے۔ اسی طریقے سے علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے اس کو بھی اتنی مقبولیت حاصل نہیں ہے، لیکن ان کتابوں سے اخذ کر کے جو کتاب علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب دی ہے، وہ اس کتاب کو اتنی مقبولیت حاصل ہے کہ وہ تمام دارالفتاء میں، تمام دارالفتاء کے نصاب میں شامل ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی افتاء کے نصاب کو دیکھیں گے علامہ ابن نجیم مصری رحمہ اللہ کی الاشباہ والنظائر کو ضرور پائیں گے۔ ابھی آگے کے جو بات آ رہی ہے وہ الاشباہ والنظائر کتاب کے متعلق بتا رہے ہیں کہ اس کتاب کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اور کن کن چیزوں کے متعلق اس کتاب کے اندر بحث کی جائے گی۔ تو یہ کتاب 7 فنون پر مشتمل ہے۔ علامہ نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب 7 فنون پر مشتمل ہے۔ پہلا فن قواعد، اس فن میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کل 25 فقہی قواعد ذکر فرمائے ہیں اور ان کو 2 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ تو الاشباہ والنظائر 7 فنون میں جو ہے تقسیم کی ہے۔ پہلا جو فن ہے اس کا
وہ قواعد فقہ ہے۔ قواعد فقہ آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں، مقدمے میں ما قبل میں بتایا جا چکا ہے کہ قواعد فقہ کس کو کہا جاتا ہے۔ تو پہلا جو فن ہے الاشباہ والنظائر کا وہ قواعد فقہ ہے۔ ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ الاشباہ والنظائر جو درس نظامی کے نصاب میں پڑھائی جاتی ہے وہ صرف اس کی پہلی جلد ہے، اور اس پر پہلی جلد لکھا ہوا نہیں ہے، اس لیے اکثر طلباء یہ سوچتے ہیں کہ الاشباہ والنظائر صرف ایک جلد میں ہے، حالانکہ الاشباہ والنظائر 3 جلدوں میں ہے۔ الاشباہ والنظائر کی ایک جلد کے علاوہ 2 جلدیں اور ہیں، وہ بھی شائع ہوتی ہیں اور مکتبہ کتب خانوں سے دستیاب کی جا سکتی ہیں۔ تو جو درس نظامی میں شامل ہے وہ اس کا صرف پہلا حصہ ہے۔ تو علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے 7 فنون میں جو ہے تقسیم کی گئی ہے۔ پہلا فن قواعد فقہ کے بیان میں ہے، اور مصنف علیہ الرحمہ نے پہلے فن کے اندر 25 قواعد فقہ کو ذکر فرمایا ہے، پھر ان 25 قواعد کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ الف حصے کے اندر اساسی و بنیادی قواعد جن کی حیثیت ارکان کی ہے اور جو تمام ابواب فقہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ہر فقہی باب میں ان کی فروعات پائی جاتی ہیں، ایسے قاعدے 6 ہیں۔ یعنی پہلے حصے میں ان قواعد کو ذکر کیا ہے جو فقہائے عظام نے قرآن اور احادیث سے مسائل کا استنباط کر کے جو احکامات کا استخراج کیا، ان احکامات کے اندر جو علتیں تلاش کی، ان علتوں کو قواعد کا درجہ دے دیا گیا، اور وہ ایسے قواعد ہیں کہ وہ فقہ کے مختلف ابواب پر منطبق ہوتے ہیں۔ ایک ہی قاعدہ نماز کے باب پر بھی منطبق ہوتا ہے، وہی قاعدہ روزے کے باب پر بھی منطبق ہوتا ہے، وہی قاعدہ زکوٰۃ کے باب پر بھی منطبق ہوتا ہے، وہی قاعدہ جو ہے طلاق کے باب پر بھی منطبق ہوتا ہے۔ مختلف ابواب پر ایک ہی قاعدہ منطبق ہوتا ہے۔ اس طریقے کے قاعدے علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں 6 فقہی قاعدے ہیں۔ علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے 7 فنون میں جب پہلے فن میں قواعد کا ذکر کیا، قواعد فقہ کا، تو قواعد فقہ میں سے قواعد فقہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور پہلے حصے میں ان 6 قواعد کا ذکر کیا۔ وہ قواعد کون کون سے ہیں ان کا بھی یہاں ذکر آ رہا ہے۔ پہلا قاعدہ ہے لا ثواب الا بالنیہ، یعنی نیت کے بغیر ثواب نہیں ہے۔ یہ قاعدہ بالکل جامع ہے۔ یہ قاعدہ فقہ کے جو ہے یہاں تمام قواعد کو سمجھانا فی الحال اس کا موقع نہیں، لیکن میں اس قاعدے کو بتا دیتا ہوں۔ لا ثواب الا بالنیہ، یہ قاعدہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ یہ قاعدہ بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات سے لیا گیا ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث یہی ہے۔ اسی حدیث سے یہ قاعدہ فقہاء کرام نے بنایا ہے کہ لا ثواب الا بالنیہ، نیت کے بغیر کوئی ثواب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا ہے اور کھانا کھاتے ہوئے اس کی کوئی نیت نہیں تو کوئی ثواب نہیں، اور کھانا کھاتے ہوئے اس نے یہ نیت کر لی کہ میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ دین کا کام کر سکوں اور فقہ کے کام کے لیے میں تقویت حاصل کر سکوں، اگر اس نے کھانا کھاتے ہوئے یہ نیت کر لی تو اب اس کا کھانا کھانا ثواب کا کام بن جائے گا۔ تو اگر اس نے نیت نہیں کی تو کوئی ثواب نہیں ملا، اس نے نیت کر لی تو اسے ثواب مل جائے گا۔ کھانا کھانے پہ ہی روزمرہ کی زندگیوں میں یہ پوری زندگی کے فقہ کے جتنے ابواب ہیں ان تمام ابواب میں یہ قاعدہ پھیلا ہوا ہے۔ اتنا جامع اور مانع یہ قاعدہ ہے کہ لا ثواب الا بالنیہ، لا ثواب الا بالنیہ، یہاں تک کہ استنجا کرنے کا بھی ثواب ہے۔ اگر کوئی شخص استنجا کرے تو جو ہے ایسے ہی کوئی نیت نہ کرے تو اس کو جو ہے کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر نیت کر لے کہ میں پاکی اس لیے حاصل کر رہا ہوں تاکہ پاکی حاصل کر کے میں نماز صحیح سے پڑھ سکوں، تو اب اس کے دل میں اس کی نیت ہو گئی تو اب استنجا کرنے کا بھی ثواب اسی قاعدے کے مطابق ملے گا، لا ثواب الا بالنیہ۔ اور یہ قاعدہ بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات سے لیا گیا ہے۔ تو علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طریقے کے 6 قواعد کو جو ہے پہلے جو فن ہے قواعد فقہ اس کے جو ہے پہلے حصے میں ان 6 قواعد کو بیان کیا ہے۔ دوسرا قاعدہ الامور بمقاصدها، تیسرا الیقین لا یزول بالشک، الیقین لا یزول بالشک والا جو قاعدہ ہے اس کو میں بارہا سمجھا چکا ہوں۔ چوتھا قاعدہ
العادۃ محکمۃ، یہ تمام قاعدے کتاب کے اندر آئیں گے، وہاں ان کی تفسیر انشاءاللہ آئے گی۔ پانچواں قاعدہ المشقۃ تجلب التیسیر، چھٹا قاعدہ الضرر یزال۔ یہ پہلا جو ہے حصہ ہے علامہ نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ کی الاشباح والنظائر کے قواعد کے بیان کا۔ دوسرا حصہ حصہ فروعی قواعد ہے، یعنی وہ قاعدے جو اول قسم کے مقابلے میں کم وسعت رکھتے ہیں اور جملہ ابواب فقہ کو جامع نہیں ہے، ایسے قاعدوں کی تعداد 19 ہے۔ تو جو قاعدے ذکر کیے ہیں 25 قاعدے ذکر کیے ہیں، صرف 6 قاعدے ایسے ہیں جو قرآن اور احادیث سے براہ راست مستنبط کیے گئے ہیں، قرآن اور احادیث کے الفاظ سے براہ راست مستنبط کیے گئے ہیں اور مختلف ابواب میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ ایسے 6 قاعدے ہیں پہلے حصے میں۔ دوسرے حصے میں وہ قاعدے ہیں جو احکامات ہیں ان کی علتوں سے لیے گئے ہیں اور وہ مختلف ابواب میں پھیلے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ کسی ایک باب سے متعلق رکھتے ہیں یا دوسرے باب سے متعلق رکھتے ہیں، 2 باب سے یا 1 باب سے، اس طریقے کے قاعدے 19 ہیں۔ تو علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا فن قواعد کے متعلق تھا، جس کے بارے میں نے بتایا۔ اس حصے میں مصنف علیہ الرحمٰن نے ہر قاعدے کی توضیح و تشریح کے ساتھ ان پر متفرع ہونے والی جزیات کو بھی ذکر کیا ہے۔ دوسرا فن جو مصنف علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے وہ ہے ضوابط کا۔ پہلا جو فن ہے وہ قواعد کا ہے اور دوسرا جو فن ہے وہ ضوابط کا ہے، اور قواعد اور ضوابط میں کیا فرق ہے یہ آپ کو گزشتہ اسباق میں بتایا جا چکا ہے۔ ضوابط، اس حصے میں مصنف علیہ الرحمٰن نے فقہ کے تمام ابواب سے متعلق خاص ضوابط اور نادر مسائل کو جمع فرمایا ہے۔ ان ضوابط کی تعداد 500 سے زائد ہے اور ان کی ترتیب فقہی ہے، یعنی علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ جب کسی قاعدے کو ذکر کرتے ہیں تو صرف قاعدے کو ذکر نہیں کرتے بلکہ اس کو مسئلے پر متفرع کر کے دکھاتے ہیں۔ جو دوسری وہ کتاب ہے اصول کی قواعد الفقہ، اس کے اندر صرف قواعد بیان کیے گئے ہیں لیکن مسائل پر اس کو جو ہے متفرع نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے حاشیے میں حالانکہ بعد میں اس پر حاشیہ لکھا گیا، اس میں جو ہے اس کی مثالیں دے دی گئی، لیکن متن کے اندر جو ہے ان قواعد کو ذکر کرنے کے بعد مسائل پر متفرع کر کے نہیں دکھایا، لیکن علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ نے قاعدے کو ذکر کیا اور پھر اس کے بعد اس کے تحت آنے والے جزیات اور وہ قاعدہ جن مسائل پر منطبق ہوتا ہے اور متفرع ہوتا ہے ان تمام کا بھی ذکر کیا۔ تیسرا فن جو علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں ہے معرفت الجمع والفرق، اس میں بتایا گیا ہے کہ ملتے جلتے مسائل کہاں متحد ہوتے ہیں اور کہاں مختلف، یعنی اگر 2 مسائل ایک جیسے ہیں تو ان کا حکم کب ایک ہوتا ہے اور ان دونوں کا حکم کب الگ الگ ہوتا ہے، اس کا عنوان معرفت الجمع والفرق دیا ہے۔ چوتھا جو فن ہے وہ ہے الغاز کا۔ الغاز یعنی معمے، یہ حصے فقہی معموں پر مشتمل ہے جو فقہ کے طلباء کے لیے نہایت دلچسپ بھی ہے اور مفید بھی ہے، یعنی اس میں فقہی پہیلیاں ہوتی ہیں اور جو ہے یہ اس کو پڑھنا نہایت دلچسپ بھی معلوم ہوتا ہے۔ پہیلیوں کے انداز میں اس میں سوالات ہوتے ہیں اور اسی کے اعتبار سے فقہاء اکرام کی جوابات ہیں۔ 5واں جو فن ہے حیل کا ہے، اس میں مختلف فقہی بابوں سے تعلق رکھنے والے حیلوں اور شرعی مخلص کا بیان ہے، یعنی حیلے، یعنی مسائل میں حیلہ کب کیا جا سکتا ہے اور کن کن مسائل میں حیلہ جائز ہے اور کن مسائل میں حیلہ جائز نہیں ہے۔ حیل کے ابواب میں علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ چھٹا فن ہے الاشباح والنظائر کا۔ الاشباح والنظائر جو اس کتاب کا نام ہے وہ فن جو ہے 6 نمبر پر آتا ہے، اس حصے میں ملتے جلتے مسائل اور ان کے باہمی فرق کو واضح کیا گیا ہے۔ 7واں جو فن ہے الحکایات والمراسلات، اس حصے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دوسرے حنفی فقہاء کے خاص واقعات و مکالمات اور مکاتیب جمع کیے گئے ہیں۔ تو یہ 7واں فن ہے جس میں فقہاء احناف خاص طور سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یا امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ جو پائے اور فقہاء احناف کے ارکان ہیں، ان کے واقعات ایسے واقعات بیان کیے گئے ہیں جن کے اندر کوئی فقہی مسئلہ حل ہو رہا ہو، جن کے اندر کوئی فقہی مسئلہ آ رہا ہو، جن کے اندر کوئی فقہی مسئلہ جو ہے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا اور پھر امام صاحب نے اس واقعے کے اندر کوئی مسئلہ آ گیا، امام صاحب نے اس کا جواب دے دیا، تو اس طریقے کے واقعات کو الحکایات والمراسلات کا فن کہا جاتا ہے۔ اور علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے
اس فن کو بھی اپنی کتاب کے اندر شامل فرمایا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ زیر نظر کتاب الاشباح والنظائر اس کے 7 فنون پر مشتمل ہے، اس کے 7 فن ہیں، اور یہ تمام 7 فن پر اس کو مشتمل کیا گیا ہے، جس کا پہلا فن سب سے اہم فن قواعد فقہ کا اور دوسرا ضوابط فقہ کا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔